اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ الانعام کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر ہم اتارتے آپ پر کوئی کتاب کسی ورق میں، پھر وہ چھوتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، تو ضرور کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے یہ مگر ایک کھلا جادو۔ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی فرشتہ، اور اگر ہم اتارتے کوئی فرشتہ تو فیصلہ کر دیا جاتا تمام کاموں کا، پھر وہ لوگ مہلت نہ دیے جاتے۔ اور اگر ہم بناتے اس کو ایک فرشتہ تو ہم بناتے اس کو ایک مرد، اور ہم ضرور مایوس کرتے ان پر، یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اور بے شک مذاق اڑایا رسولوں کا آپ سے پہلے، تو ان کو اسی نے آ گھیرا جس کے ساتھ وہ ہنسی کرتے تھے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی آیتوں پر عمل کرانے کے لیے آیا ہے۔ ہر کتاب اپنے ساتھ ایک ہادی ضرور لاتی ہے، صرف اس کو پڑھنا اور اس کے عمل سے غافل ہونا اس کو قرطاسن بنانے کے مترادف ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا، امت موسیٰ کے بارے میں فرمایا، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا۔ یعنی موسیٰ کی امت کے لیے کہا کہ وہ اس کو قراطیس بناتے ہیں، کچھ چیزیں ظاہر کرتے ہیں، کچھ چھپاتے ہیں۔ اللہ کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اسی لیے اللہ کا کلام قلب پر نازل ہوا۔ لکھا لکھایا کلام قلب کے اندر انقلاب پیدا نہیں کر سکتا، اس کلام کو قلب میں اتارنے کی بات ہے۔ ان ھذا الا سحر مبین، سحر مبین کہنا سے مراد یہی ہے، یعنی اس کو ناقابل عمل بات سمجھنا۔ اللہ اپنے کلام کی حجت کو پورا کرتا ہے ہادی وقت کی صورت میں۔ ہادی وقت کی صورت میں اللہ اپنے موجود ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، مگر ہے کوئی جو اس کا ادراک کرے۔ قرآن کے عمل کی دلیل میں اللہ نے پہلے کے لوگوں کی مثالیں پیش کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ان کی قوم نے جھٹلایا، انہیں مجنون کہا اور دھتکارا، تو نوح پکار اٹھے، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا، مدد فرما۔ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، پانی کے ریلے چھوڑ دیے، اور قوم نوح برباد ہوئی۔ تو اللہ کہتا ہے پس ہے کوئی دھیان کرنے والا، ادراک کرنے والا، دیکھو میرا عذاب اور میری دھمکی کیسی رہی۔ اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، فرعون، قارون، نمرود کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ذکر قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ قرآن کے آسان ہونے کے نقشے خود قرآن نے کس طرح کھینچے ہیں۔ آج ہر سطح پر قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، بڑے تمطراق کے ساتھ بینرز پر لگایا جاتا ہے، مگر یقین و ایمان کی کیفیت پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو صرف کرتاسن نہیں بنایا کہ اس کو صرف پڑھا جائے اور عمل سے غافل رہے دنیا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آج کے فرعون، قارون، نمرود بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر ذکر قرآن کیا جائے، کیونکہ اللہ نے ان کو ان کے پیچھے سے گھیرا ہوا ہے۔ جب اللہ کے بندے ان تمام حقائق سے واقف ہو کر کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کی نصرتوں کا نظارہ کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَک، نزول ملک کا تقاضا۔ اللہ کا اظہار اس کی 3 صفات کاملہ سے ہوتا ہے: رحمان، رحیم اور مالک۔ اللہ بتدریج انسانوں کو ارتقاء روحانی دے کر مقام احدیت پر پہنچاتا ہے، غیب الشہادت میں متجلی ہو کر اسلام کو بام عروج پر پہنچاتا ہے اور کفر کو محو کرتا ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم کی صورت میں غیب میں رہ کر ربوبیت کا نظام چلاتا ہے۔ غیب میں رہنے کی وجہ سے کفر زور پکڑتے ہیں، برائی اور بے دینی عام ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کا اظہار مالکی صفات کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس وقت مہلت نہیں دی جاتی۔ اس طرح اللہ بے دینی کو بدل کر دین کو قائم کرتا ہے۔ کفار، ظالم، دنیا کے طاغی لوگ، موذی لوگ اور درندے صفت لوگوں پر مایوسی مسلط ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اللہ کی صفات کا اظہار اللہ کے بندوں سے ہی ہوتا ہے، فرشتوں سے نہیں، بلکہ ان رجال سے ہی حل ہوتا ہے۔ اللہ رجال کو ہی کھڑا کرتا ہے، کیونکہ رسول اور ہادی کا بڑا کام عملی نمونہ بن کر دکھانا ہے، اس لیے انسان کے لیے انسان ہی نمونے کا کام دے سکتا ہے۔ اب دنیا میں ایک نیا یا پرانا نبی نہیں آ سکتا، لہذا اللہ کے دین کی ذمہ داری، اس کے اظہار کا نمونہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ہے۔ اللہ نے اس امت کو اس کام کی ذمہ داری سونپی ہے، اسی لیے آپ کی امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا ہے۔ جس طرح احمد مختار ہیں نبیوں میں امام، ان کی امت بھی ہے دنیا میں امام الاقوام۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔